السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اهتدى بهدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید: یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ اس سے پہلے کے درس میں اس آیت کریمہ میں جو پہلی برائی اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے، اس کے تعلق سے ہماری گفتگو ہوئی تھی، اور میں نے بتایا تھا کہ اس آیت کریمہ کے اندر ہمارے معاشرے میں پائی جانے والی 3 بڑی برائیوں کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ ان میں سے ایک تو بدگمانی کرنا، اور تفصیل سے اس مسئلے پر ہماری آپ کے سامنے گفتگو ہو چکی ہے۔ آج کے درس میں جو دوسری برائی اللہ نے بیان کی ہے، اس کے بارے میں ہماری گفتگو ہوگی، اور وہ دوسری برائی یہ ہے کہ ولا تجسسوا، یعنی راز نہ ٹٹولو۔ مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کے عیوب نہ تلاش کرو، کسی کے ٹوہ میں نہ پڑو۔ حالات پر پردہ پڑا ہوا ہے تو پردہ ہی پڑے رہنے دو، کھوج اور کرید نہ کرو، پردے کے پیچھے جھانکنے کی کوشش نہ کرو، 2 آدمیوں کی باتوں کو اور ان کی سرگوشیوں کو کان لگا کر کے نہ سنو، پڑوسیوں اور کسی کے بھی گھر میں نہ جھانکو، کسی کے ذاتی معاملات میں دخل اندازی مت کرو، یہ ذاتی معاملات کی ٹٹول نہ کرو۔ یہ بڑی بد اخلاقی ہے اور بڑی معاشرتی بیماری اور برائی ہے۔ اس طرح کے کام کرنے سے معاشرے کے اندر فساد، دڑال اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے، آپس میں رنجش بڑھتی ہے، عزت و احترام ختم ہو جاتا ہے، اور محبت پیار کی جگہ نفرت اور عداوت جنم لینے لگتی ہے۔ اس لیے ہمیں منع کیا گیا ہے کہ ہم کسی کے پیچھے نہ پڑے رہیں، کسی کے ٹوہ میں نہ رہیں، اور جن چیزوں پر پردہ پڑا ہوا ہے ان چیزوں پر پردہ ہی پڑا رہنے دیں، اس کو کریدنے کی کوشش نہ کریں۔ بہت عظیم نصیحت ہے یا حکم ہے اللہ رب العالمین کا، جو ہمیں اس کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے ایک نام ستیر بھی ہے۔ الستیر، بہت زیادہ پردہ ڈالنے والا، پردہ پوشی کرنے والا۔ اللہ کا نام ستار نہیں ہے۔ میں یہ بتا دوں کہ ہمارے معاشرے میں لوگ عبد الستار نام رکھتے ہیں، حالانکہ ستار اللہ کے ناموں میں سے نہیں ہے۔ نہ قرآن سے اور نہ حدیث سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ جس کا ثبوت ملتا ہے وہ الستیر کا ہے۔ تو اگر یہ نام رکھنا ہے تو عبد الستیر انسان کو نام رکھنا چاہیے، عبد الستار نہیں۔ الستیر بہت زیادہ پردہ پوشی کرنے والا، پردہ ڈالنے والا۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بندے کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور جو گناہ ہیں، خطائیں اور غلطیاں ہیں، ان کو معاف کر دیتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور جو تم کچھ بھی کرتے ہو ان تمام چیزوں کا اللہ رب العالمین کو علم ہے۔ یہ سورہ شورى کی آیت نمبر 25 ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا بڑا کمال ہے، بڑی رحمت ہے، اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے انسانیت پر، تمام بندوں پر، کہ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو چھپا دیتا ہے۔ اگر آج ہمارے گناہ نہ چھپتے تو ہم کسی دوسرے کے سامنے کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتے، اتنی جرأت نہیں ہوتی کہ ہم دوسرے کے سامنے کھڑے ہو سکیں۔ اتنا ہم گناہ کرتے ہیں، رات کی تاریکی ہی میں نہیں بلکہ دل کے اجالے میں بھی کتنے محرمات کے ارتکاب کرتے ہیں، کتنے فرائض اور واجبات کو چھوڑ دیتے ہیں، اور کس قدر بڑے بڑے گناہوں کا ہم ارتکاب کرتے ہیں کہ اگر ان گناہوں پر اللہ تعالیٰ پردہ نہ ڈالتا تو آج ہم کسی کے سامنے کھڑے ہونے کی جسارت نہیں کر سکتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس کا احسان ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین
نے ہمارے گناہوں میں کوئی بدبو نہیں رکھی ہے۔ جس طریقے سے غلاستوں کے اندر بدبو ہوتی ہے اور جو چیزیں سڑ جاتی ہیں ان کے اندر بدبو ہوتی ہے، اللہ رب العالمین نے ہمارے گناہوں میں کوئی بدبو نہیں رکھی ہے۔ اگر آج ہمارے گناہوں کے اندر بدبو ہوتی تو ایک انسان دوسرے انسان سے دور بھاگتا، ایک دوسرے کے سامنے انسان کھڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی اللہ رب العالمین کا کرم ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے ایک نام الستیر ہے۔ الستیر کا معنی پردہ ڈال دینے والا، چھپا دینے والا۔ تو اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو چھپا دینے والا، پردہ ڈال دینے والا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین ہم سے چاہتا ہے کہ ہم بھی گناہوں پر پردہ ڈالیں، ہم بھی کسی کے پیچھے نہ پڑیں، ہم بھی پردہ پوشی کریں۔ یہ اللہ رب العالمین ہم سے چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی ارشاد ہے، ان تبدو خیرا، اگر تم کسی نیکی کو اعلانیہ طور پر کرو، او تخفوہ یا پوشیدہ تنہائی میں کرو، خلوت میں کرو، او تعفو عن سوء یا برائی سے درگزر کر دو، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، تو اللہ رب العالمین معاف کرنے والا، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ جسے معاف کرنے والا ہے، ایسے اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم بھی معاف کر دیں۔ اللہ تعالیٰ پردہ ڈالنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم بھی پردے ڈال دیں لوگوں کے گناہوں اور غلطیوں پر۔ تو یہ بڑی عظیم نصیحت ہے، یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ دین اسلام کے اندر کس طریقے سے پردہ ڈالنے کا حکم دیا گیا۔ بڑی فضیلت اس کی آئی ہوئی کہ ہم لوگوں کے گناہوں پر پردہ ڈالیں، ان کے پیچھے نہ پڑے رہیں۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ، نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اسے دشمنوں کے حوالے کرتا ہے۔ ومن کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، اور جو اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے میں رہتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی حاجت کو پوری کرنے میں لگا رہتا ہے۔ ومن فرج عن مسلم کربۃ فرج اللہ عنہ بها کربۃ من کرب یوم القیامہ، اور جو کسی مسلمان کی کسی پریشانی کو دور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے قیامت کے دن کی پریشانیوں میں سے پریشانی کو دور کرتا ہے۔ ومن ستر مسلما، اور جو کسی مسلمان کی ستر پوشی کرتا ہے، پردہ پوشی کرتا ہے، سترہ اللہ یوم القیامہ، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ یہاں ستر سے دونوں مراد ہے، ایک ستر معنوی یعنی گناہوں پر پردہ ڈالنا، اور دوسرا ستر ظاہری یعنی کوئی انسان کا پردہ نہیں ہے یا اس کے پاس کپڑے نہیں ہیں تو آپ انہیں کپڑا دیں، یا اس کا پردہ آپ کی نگاہوں کے سامنے کھل گیا تو آپ اس پر پردہ ڈالیں۔ یا اس طریقے سے کسی مسلمان کی وفات پر جب اسے غسل دیا جاتا ہے تو اگر کوئی چیز نظر آئے تو اس پر پردہ ڈالنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو ہر طرح کی پردہ پوشی مراد ہے، چاہے وہ ظاہری ہو یا معنوی ہو، دونوں اس کے اندر شامل اور داخل ہیں۔ اس طریقے سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا، من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، جو کسی مسلمان اور مومن کی پریشانی کو دنیا کے اندر دور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کی پریشانیوں میں سے اس کی پریشانی کو دور کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کتنا بہترین بدلہ دیتا ہے۔ آخرت کی پریشانی بہت بڑی پریشانی ہے، دنیا کی پریشانی کی آخرت کے پریشانیوں کے سامنے کوئی مقابلہ نہیں۔ دنیا کی پریشانی فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، انسان اسے جھیل سکتا ہے، برداشت کر سکتا ہے، ختم ہو جانے والی بہت معمولی پریشانی، کتنی بھی بڑی پریشانی ہو جائے دنیا کی، آخرت کے مقابلے میں بہت معمولی پریشانی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کتنا بہترین بدلہ دیتا ہے کہ دنیا کی پریشانی کے مقابلے میں آخرت کی پریشانی کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے۔ پھر ہمارے نبی نے فرمایا کہ من یسر علی معسر، جو کسی تنگ دست کے لیے آسانی کرتا ہے، یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے اوپر آسانی کرتا ہے۔ کوئی محتاج ہے، تنگ دست ہے، آپ اس کے لیے آسانی کر دیتے ہیں۔ مقروض ہے، آپ کا نہیں دے سکتا ہے، آپ نے آسانی کر دی، قرض کو معاف کر دیا یا اور مہلت دے دی، یا اس کی تنگی کو آپ نے دور کر دیا، صلہ رحمی کی، مالی مدد کی، اس کا تعاون کیا،
تو اللہ تعالیٰ قیامت کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے اور آسانی کرتا ہے۔ ومن ستر مسلمن، اور جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اور اللہ رب العالمین بندے کی مدد میں اس وقت تک رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ آپ کسی بندے کی مدد کریں گے، اللہ رب العالمین آپ کی مدد کرے گا۔ کتنی عظیم نیکی ہے، کتنا عظیم صلہ ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ اس طریقے سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ لا یستر عبد عبدا فی الدنیا الا ستر اللہ یوم القیامہ، کوئی بندہ جب کسی بندے کا ستر پوشی کرتا ہے دنیا کے اندر، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی ستر پوشی کرتا ہے یا اس کے عیب پر پردہ ڈالتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس طریقے سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، کیا فرماتے ہیں کہ من ستر عورت اخی المسلم، جو اپنے مسلمان بھائی کے پردہ پوشی کرتا ہے، اس کے عیوب کو چھپاتا ہے، ستر اللہ عورت یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیوب کو اور اس کی خامیوں کو چھپائے گا۔ ومن کشف عورت اخی المسلم، اور جو اپنے مسلمان بھائی کے پردے کو ظاہر کرتا ہے، اس کے عیوب کو ظاہر کرتا ہے، کشف اللہ عورتہ، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے عیب کو ظاہر کر دیتا ہے، حتی یفضیہ اللہ بہا فی بیتہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کے گھر کے اندر اس کی فضیلت کر دیتا ہے۔ جو انسان دوسروں کے پیچھے عیوب کو بیان کرتا ہے، ان کی خامی اور برائیوں کو دوسرے کے سامنے بیان کرتا پھرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں اس کی فضیلت کرتا ہے اور اس کے پردے کو ہٹا دیتا ہے، اور اس کے پردے کو اللہ ابامن گھر کے اندر ظاہر کر دیتا ہے۔ اس طریقے سے اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں جس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس بات کی تعلیم دی ہے۔ ایک حدیث ابن عمر سے آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے تو آپ نے بلند آواز سے پکارا لوگوں کو اور کہا کہ لوگ جو اپنی زبان سے سلام لائے ہو اور ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے، لا تؤذوا المسلمین، مسلمانوں کو ایذا نہ پہنچاؤ، مسلمانوں کو تکلیف نہ دو، ولا تتبعوا عوراتہم، اور ان کے پوشیدہ عیوب کو نہ ڈھونڈو، قرید نہ کرو، فإنہ من تتبع عورت اخی المسلم، کیونکہ جو اپنے مسلمان بھائی کے پردے کے پیچھے پڑے گا یا ان کے عیوب تلاش کرے گا، تتبع اللہ عورتہ، تو اللہ رب العالمین اس کے عیوب کے در پہ ہو جائے گا۔ ومن تتبع اللہ عورتہ، اور اللہ رب العالمین جس کے پردے یا جس کے عیوب کے در پہ ہو جائے، یفضحہ اللہ ولو فی جوف رحلہ، تو اللہ رب العالمین اس کی فضیلت کر دیتا ہے، چاہے اس کے اپنے گھر ہی کے اندر ہی کیوں نہ ہو، سواری ہی کے اندر کیوں نہ ہو، اپنے یعنی گھر کے اندر ہی کیوں نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے پردے کو ظاہر کر دیتا ہے اور اس کے عیوب کو ظاہر کر دیتا ہے۔ یہ ابو داؤد ترمذی کی روایت ہے اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حسن کہا ہے۔ اس طریقے سے اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا ایاکم الظن، اے لوگوں بدگمانی سے بچو، فإن الظن اکذب الحدیث، کیونکہ بدگمانی جھوٹی بات ہوتی ہے۔ ولا تجسسوا ولا تحسسوا، جاسوسی نہ کرو، کسی کے پیچھے نہ پڑے رہو، ولا تحاسدوا، اور نہ آپس میں حسد کرو، ولا تدابروا، اور نہ اختلاف کرو، ولا تباغضوا، اور نہ ہی آپس میں بغض و عناد رکھو، وکونوا عباد اللہ اخوانا، اور اللہ رب العالمین کے بندے بھائی بھائی بن کر کے رہو۔ سب اللہ کے بندے ہیں، لہذا بھائی بھائی بن کر کے رہو۔ یہ صحیح بخاری اور مسند احمد کی روایت ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی آدمی کسی کے گھر میں جھانکتا ہے تو ان کے عیوب تلاش کرتا ہے، گھر میں جھانک کر کے دروازے کی اوٹ سے یا سوراخ سے، تو ہمارے نبی نے یہاں تک حکم دیا ہے کہ اس کی آنکھ کو پھوڑ دو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ من اطلع فی بیت، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من اطلع فی بیت قوم بغیر اذنہم، جو شخص کسی قوم کے گھر میں ان کی اجازت کے بغیر جھانکتا ہے، فقد حل لهم ان يقفوا عینہ، کہ اللہ رب ان کے لیے چیز حلال ہو جاتی ہے کہ اس کی آنکھ کو پھوڑ دیں۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس طریقے سے سہل بن سعد الانصاری فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے سے سوراخ میں جھانکنا شروع کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اس وقت ایک کنگھی تھی جس سے آپ اپنے سر کی کنگھی کر رہے تھے، تو ہمارے نبی نے فرمایا اس سے لو اعلم انک تنظر، اگر مجھے معلوم ہو جاتا کہ تو دیکھ رہا ہے، تأمت بہ فی عینک، تو میں اس کے ذریعے تمہاری آنکھ کے اندر اس کو تمہاری آنکھ میں پرو دیتا، یا اس کے ذریعے تمہاری آنکھ کو میں پھوڑ دیتا۔
انما جعل اللہ الاذن من اذن البشر، اللہ رب العالمین نے اجازت کو نگاہ ہی کی وجہ سے رکھا ہے کہ انسان اجازت لے کر کے داخل ہو، اگر بغیر اجازت کے داخل ہوگا تو اس سے منع کیا گیا ہے۔ تو نگاہ کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اجازت رکھی ہے کہ انسان کسی کو نہ جھانکے، اور تم وہی چیز کرو جس سے منع کیا گیا ہے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں تمہاری آنکھ کو پھوڑ دیتا۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ دیا حجۃ الوداع کے موقع پر، تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ ایک مسلمان کا خون دوسرے مسلمان پر حرام ہے، اس کا مال حرام، اس کی عزت حرام۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، بخاری کی روایت ہے۔ تو ایک دوسرے کی عزت پر جو ہے پردہ ڈالنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ یہ نہیں کہ اس کی عزت کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے یا اس کی بدنامی کی جائے اور اس کا پردہ فاش کیا جائے۔ یہ ساری چیزیں شریعت کے اندر حرام ہیں۔ یہاں تک کہ ایک بندے سے بھی اگر گناہ ہو جاتا ہے تو شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ وہ بندے کو بھی چاہیے کہ اپنے گناہ کو لوگوں کے سامنے نہ بیان کرے۔ اللہ نے پردہ ڈال دیا تو وہ بھی پردہ ڈالے، لوگوں کے سامنے اپنے گناہوں کو بیان نہ کرے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی نے فرمایا کل امتی معافی الا المجاہرین، ہماری امت کے ہر آدمی کو اللہ معاف کر دے گا مگر مجاہرین کو۔ یہاں وہ لوگ مراد ہیں جن کے معافی کے لیے اللہ رب العالمین نے بیان کیا، جن کے بارے میں اللہ نے یہ بیان کیا کہ ان کی معافی نہیں ہوگی، وہ اس میں داخل نہیں ہیں۔ جیسے بڑے شرک کرنے والے، بڑا کفر کرنے والے، بڑا نفاق جن کے اندر پایا جاتا ہے، اگر بغیر توبہ کے مر جائیں گے تو ان کی معافی نہیں ہوگی، ان کی مغفرت نہیں ہوگی۔ یہاں وہ لوگ مراد ہیں جو بڑے گناہوں کے علاوہ دیگر بڑے گناہ کرتے ہیں، یعنی شرک اور کفر کے علاوہ جو دیگر گناہ کرتے ہیں ان کے بارے میں کہا گیا ہے۔ اس طریقے سے حقوق العباد بھی اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرے گا جب تک کہ بندہ خود معاف نہیں کر دے گا۔ یا اس طریقے سے جتنی سزا اللہ نے مقرر کر دی ہے اتنی سزا انسان کو مل جانے کے بعد ہی وہ بندہ جنت میں جانے کا حقدار ہوگا، جو بندوں کے حقوق کھاتا ہے، بندوں کے حقوق غصب کرتا ہے اور اس طریقے سے بندوں پر ظلم کرتا ہے اور بندوں کے حقوق ادا نہیں کرتا۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ میری امت میں لوگوں کو اللہ معاف کر دے گا مگر مجاہرین کو۔ وہ ان من المجانہ، اور یہ مجانہ میں سے ہے، اور بعض روایتوں کے اندر مجاہرہ کا بھی لفظ ہے، بلکہ اکثر روایتوں کے اندر مجاہرہ کا لفظ ہے، اور مجانہ کا مطلب یہ ہے کہ لاپرواہی میں سے ہے یہ، اور مجاہرہ کا تو معنی معروف ہے، یعنی یہ مجاہرہ میں سے ہے، یعنی جیسا کہ ہمارے نبی آگے فرمائیں گے کیا ہے یہ کہ ان یعمل الرجل باللیل عملا، کہ آدمی رات کے اندر کوئی کام کرے، ثم یصبح، پھر جب صبح ہو جائے، وقد سترہ اللہ نے پردہ ڈال دیا، اللہ نے چھپا دیا اس کے گناہ کو، فیقول یا فلان عملت بارحہ کذا و کذا، تو لوگوں سے کہے اے فلاں آدمی، اے فلاں شخص، میں نے رات میں یہ کام کیا، یہ کام کیا، یعنی گناہوں کو لوگوں کے سامنے پھیلاتا پھرے۔ تو ہمارے نبی فرماتے ہیں وقد بات یسترہ رب، اس نے رات گزاری تھی کہ اللہ نے اس پر پردہ ڈال دیا تھا، وہ یصبح، اور اس نے جب صبح کی، یکشف ستر اللہ عنہ، تو اللہ رب العالمین نے جو پردہ ڈال دیا تھا اس پردے کو پھاڑ رہا ہے، وہ اپنے اس پردے کو خود پھاڑ رہا ہے اور اپنے عیب کو لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہے۔ تو جہاں شریعت نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم لوگوں کے گناہوں پر پردہ ڈالیں، وہیں جس آدمی سے گناہ ہو جائے اس کو بھی چاہیے کہ اپنے گناہ پر پردہ ڈالے اور اس گناہ کو لوگوں کے سامنے نہ بیان کرے۔ اس گناہ کو بیان کرنے سے لوگوں کو اس گناہ کی طرف دعوت دینا، اسے راستہ دکھانا ہے، وہ جگہ بتانی ہے جہاں پر وہ گناہ ہوتا ہے۔ ایک آدمی کو نہیں معلوم کہ گناہ یہاں یہ ہو بھی رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، اگر وہ آدمی لوگوں کے سامنے آ کر کے بیان کرتا ہے کہ میں نے رات کے اندر یہ کام کیا، شراب پی، یا میں نے یہ گناہ کیا، زناکاری کی، نعوذ باللہ، یا اور کوئی گناہ کا کام کیا اس نے، تو اب آ کر کے اگر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے تو گویا کہ وہ لوگوں کو اس گناہ کی طرف اور اس برائی کی طرف راستہ دکھاتا ہے اور لوگوں کو اس کی طرف ابھارتا ہے۔ گویا کہ وہ ایک آدمی کو نہیں معلوم کہ گناہ یہاں پر کہاں ہو رہا ہے، اس کو راستہ دکھا رہا ہے، تو یہ بہت سخت جرم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے پردہ ڈال دیا تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے گناہوں پر پردہ ڈالیں۔ یہ نیکی نہیں ہے کہ انسان اپنے گناہوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرے، یہ دینداری نہیں ہے، یہ تقوی اور پرہیزگاری نہیں ہے، یہ کہ انسان کے گناہ پر اللہ نے پردہ ڈال دیا، اسے لوگوں کے سامنے اپنی دینداری بیان کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دے۔ ہاں، انسان یہ کہہ سکتا ہے عمومی طور پر کہ میں گنہگار ہوں، میں انتہائی مجرم ہوں، یا مجھ سے زیادہ گناہ ہوتا ہے،
میں خطا کار ہوں، انسان ایسے الفاظ کہہ سکتا ہے، لیکن اگر کوئی گناہ کرتا ہو تو اس گناہ کا نام لے کر کے اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا، یہ گناہ، یہ دینداری نہیں ہے، یہ تقویٰ کے خلاف ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ جی ہاں، اس سے انسان کو بچنے کی ضرورت ہے۔ جیسے انسان اپنی نیکی کو چھپاتا ہے، ایسے انسان کو اپنے گناہوں کو بھی چھپانے کی ضرورت ہے کہ انسان اپنے گناہوں کو نہ لوگوں کے سامنے بیان کرے، اللہ سے توبہ کرے، روئے گڑائے۔ اللہ نے پردہ ڈال دیا، رحمت کی ہے، فضل کیا ہے، تو اس فضل کا انسان خیال رکھے اور اپنے گناہ کو لوگوں کے سامنے مت بیان کرتا پھرے۔ یہ عام طور پر یہ چیز دوستوں میں ہوتی ہے کہ دوست ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھی ہوتے ہیں، یا اس طریقے سے بچپن ساتھ گزرتا ہے، ساتھ پڑھتے لکھتے ہیں اور گناہ کرتے ہیں اور آ کر کے لوگوں کے سامنے اس کو بیان کرتے ہیں کہ میں نے رات یہ گناہ کیا، اپنے ساتھی کو بیان کریں گے، اس کا ساتھی بھی جائے گا اس گناہ کرنے کے لیے۔ یا انسان فلم دیکھ کر کے آتا ہے، آ کر کے اس فلم کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ بڑی اچھی فلم ہے، سپر ہٹ فلم ہے، میں نے دیکھا ہے، تم بھی جاؤ دیکھ کر کے آؤ۔ اگر نہ بھی کہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی طرف، اس گناہ کی طرف بلانا ہے۔ یا اس طریقے سے انسان اور کوئی گناہ کرتا نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ رب العالمین ہم سب پر پردہ ڈال دے۔ اللہ نے پردہ ڈال دیا ہے تو، اور گناہ ہو گیا کسی سے شیطان کے وسوسے میں آ کر کے، شیطان کی باتوں میں آ کر کے، نفس امارہ کی بات کو مانتے ہوئے، تو ایسی صورت میں ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کریں اور اس گناہ کو لوگوں کے سامنے نہ بیان کریں۔ یہ مجاہرہ میں سے یہ ہے، اور یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو نہیں معاف کرے گا، بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ، توبہ اس کے لیے کرنا ہوگا۔ تو اس طریقے سے میرے عزیز ساتھیوں، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کی طرف توجہ دیں، اور اللہ نے پردہ ڈال دیا، ہم بھی پردہ ڈالیں۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ہمیں اسی بات کا حکم دیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ٹوہ میں نہ پڑیں، ایک دوسرے کے راز نہ ٹٹولیں، اور اس طریقے سے ایک دوسرے کے پیچھے نہ پڑے رہیں۔ یہ معاشرتی بڑی بیماری ہے، بڑی برائی ہے، اور بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ۔ البتہ ان میں سے کچھ ایسی صورتیں ہیں جو شریعت کے اندر جائز ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی ایسا ہے جو کھلے عام گناہ کرتا ہے اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی حدود کا استخفاف کرتا ہے اور شریعت کا مذاق اڑاتا ہے، دین کا مذاق اڑاتا ہے، مسلمانوں کا مذاق اڑاتا ہے، اور کھلے عام وہ گناہ کرتا ہے، تو ایسی صورت میں ایسے آدمی کے گناہ پر پردہ نہیں ڈالا جائے گا، بلکہ اس کو حاکم وقت تک پہنچایا جائے گا، کیونکہ اس کا شر و فساد ظاہر ہے، اس کی برائی ظاہر ہے، اور لوگ اس سے پریشان ہیں، لوگوں کے سامنے کھلے عام کرتا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی دیکھ لے تو اس پر پردہ نہ ڈالے، بلکہ حاکم وقت تک اس کو پہنچائے اگر وہ اس طرح کا کام کرتا ہے، اس طرح کی حرکت کرتا ہے۔ کیونکہ ایسی صورت میں اگر ہم نے اس کے اوپر پردہ ڈالا ہے تو ایسی صورت میں یہ ہوگا کہ ہم نے گویا کہ اسے بڑھاوا دیا ہے، اور اس کے اندر اور گویا کہ ہم نے جسارت پیدا کر دی ہے کہ وہ گناہ کرتا رہے، اور گویا کہ ہم اسے سرکشی پر ابھار رہے ہیں۔ لہذا ایسی صورت میں حاکم وقت تک ایسے آدمی کا پہنچانا ضروری ہے تاکہ اسے سزا ملے اور اسے وہ کیفر کردار تک پہنچے۔ اگر کوئی ایسا آدمی جو علی الاعلان معصیت کرتا اور گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے لیے حاکم وقت تک پہنچانا، جہاں پر اسلامی قانون ہے، اسلامی حدود و تعزیرات کا نفاذ ہے، ایسی صورت میں وہاں پہنچانا اس کے لیے ضروری، تو آدمی اس سے معاف ہے۔ یعنی ایسا آدمی اس سے مستثنا ہے۔ یہاں وہ لوگ مراد ہیں جو اہل خیر ہیں، اہل تقوی ہیں، نیکی کرنے والے ہیں، ان کا ظاہر الحمدللہ اسلام کے مطابق ہے، دین کے مطابق ہے، ٹھیک ٹھاک ہیں۔ ایسی صورت میں اگر ان سے غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، اور کسی نے دیکھ لیا تو اس پر پردہ ڈال دے، اسے لوگوں کے سامنے اسے بیان نہ کرے، یہ وہ لوگ مراد ہیں۔ تو پہلی صورت تو یہ ہو گئی کہ جو اہل شر و فساد ہیں وہ اس سے مستثنا ہیں، اور اس طریقے سے ان سے اگر علی الاعلان اس طرح کا گناہ کرتے ہیں تو ان پر پردہ نہیں ڈالا جائے گا۔ نمبر 2، جو ملک کے امن و امان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی اگر انسان کو معلوم ہو کہ پلاننگ ہو رہی ہے اور اس طریقے سے وہ فساد کرنا چاہتے ہیں، فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں مسلمانوں کے درمیان یا دو گروہوں کے درمیان، تو اس صورت میں بھی ان کی پردہ پوشی نہیں کی جائے گی، کیونکہ ان کا ضرر بہت زیادہ ہے، اس کا نقصان بہت زیادہ ہے، تو اس کو باقاعدہ حاکم وقت پہنچانا ضروری۔ یا نمبر 3، جو بغاوت اور خروج کرنا چاہتے ہیں حاکم وقت کے خلاف،
امن و امان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں پر بھی پردہ نہیں ڈالا جائے گا، کیونکہ اس سے خون بہے گا، عزتیں نیلام ہو جائیں گی، فساد ہوگا اور اس طریقے سے بہت زیادہ برائی ہو جائے گی۔ لہذا اسی صورت میں ان کو حاکم وقت تک پہنچانا ضروری ہے تاکہ وہ اپنے کیفر کردار تک پہنچیں اور اس طریقے سے انہیں اپنے گناہوں کی سزا مل سکے۔ یا اس طریقے سے جو تفریق پیدا کرنا چاہتے ہیں، تفریق پر آمادہ ہیں اور ڈکیتی کرنا چاہتے ہیں، کسی گھر میں چوری کرنا چاہتے ہیں، پلاننگ بنا رہے ہیں اور آدمی کو خبر مل گئی، آدمی کو اطلاع مل گئی، تو اس صورت میں ضروری ہے کہ جو ذمہ دار ہیں، جو حاکم وقت ہے، جو اس شعبے سے منسلک ہیں، ان تک وہ بات پہنچائی جائے تاکہ وہ یعنی چوری نہ کر سکیں، ڈکیتی نہ کر سکیں، یا اس طریقے سے اور جو گناہ کا ان کا اور جرم کا ارادہ ہے تو اس صورت میں وہ نہ کر سکیں۔ ایسے ہی جو مجرمین ہیں، جو جرم کرنے والے ہیں، ان کے جو جرائم کی تحقیق کرتے ہیں اور اس کیس کو دیکھتے ہیں، ان کے لیے بھی وہ بھی اس حکم سے مستثنیٰ ہے۔ ان کے لیے حکم نہیں ہے کہ وہ راز میں نہ پڑیں، بلکہ ان کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کے بارے میں تلاش کریں، وہ کیا کیا جرم کرتے ہیں، کیا کیا پلاننگ کرتے ہیں، کیا کیا جرم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، انہوں نے کتنا کتنا جرم کیا اب تک، ان تمام جرم کو وہ تلاش کریں اور اس طریقے سے یہ تاکہ اسے اس کی سزا مل سکے، وہ اپنے کیفر کردار کے لوگ پہنچ سکیں۔ جو اس طریقے جو مجرمین لوگ ہیں، جو فساد پھیلاتے ہیں، فتنہ پھیلاتے ہیں اور اس طریقے سے جرم کا ارتکاب کرتے ہیں، کھلے عام قتل عام کرتے، یا اس طریقے سے اور ڈکیتی کرتے، چوریاں کرتے، اس طرح کے گناہ کرتے، ایسی صورت میں ضروری ہے کہ ان تک حاکم وقت تک ان کی باتوں کو پہنچایا جائے۔ یا اس طریقے جو منشیات کے جرائم کے اڈے ہیں، اگر آدمی کو معلوم پڑے کہ فلاں علاقے میں باقاعدہ وہ اڈے ہیں جہاں پر جرم کا ارتکاب کیا جاتا ہے، تو ان اڈوں کو حاکم وقت تک پہنچانا، ذمہ داروں تک پہنچانا ضروری ہے تاکہ معاشرے کے اندر امن و امان برقرار رہے اور لوگوں کے درمیان بھائی چارگی رہے، امن و امان برقرار رہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں بھی پہنچانا ضروری۔ تو یہ کچھ لوگ ہیں جو باقاعدہ اسے مستثنیٰ ہیں، یا اس طریقے جن کا ضرر واضح ہے، جو مسلمانوں کے عقائد کو برباد کرتے ہیں اور مسلمانوں کے کے لیے نقصان دہ ہیں اور اس طریقے سے ان کے عقائد کو تباہ و برباد کرتے ہیں اور وہ چھپ کر کے خاموشی کے ساتھ مسلمانوں کے درمیان فتنہ پیدا کرتے ہیں اور اس طریقے سے مسلمانوں کو برے عقیدے کی طرف لے کر کے جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں بھی اگر انسان کو معلوم ہو تو ایسے لوگوں کو بھی چاہیے کہ ان کا باقاعدہ اطلاع دی جائے تاکہ وہ جو مسلمانوں کے عقیدے کو، ان کی توحید کو، ان کے عمل کو برباد کر رہے ہیں اور مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کر رہے ہیں، ان کو اطلاع دی جائے تاکہ انہیں اپنی گناہ کی اور کرتوت کی سزا ملے اور لوگ اس کے مکر اور شر سے اور اس کے فتنے سے لوگ محفوظ رہیں۔ تو کچھ ایسے لوگ ہیں جو باقاعدہ شریعت کے اندر مستثنیٰ ہیں، جی ہاں۔ تو ورنہ عام طور پر کسی کا راز ٹٹولنا، کسی کے پیچھے پڑا رہنا، کسی کو عیوب تلاش کرنا، یہ شریعت کے اندر منع ہے۔ آج اتنا ہی، انشاءاللہ آنے والے دن میں یعنی منگل کے دن انشاءاللہ العزیز تیسری جو برائی اللہ رب العالمین بیان کی ہے، معاشرتی غیبت کی، انشاءاللہ اس پر آپ کے سامنے گفتگو کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہر شر سے محفوظ رکھے، ہر برائی سے محفوظ رکھے، ایک دوسرے کا ادب احترام کرنے کی توفیق دے اور اللہ رب العالمین ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے، توحید اور سنت پر سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر قائم رکھے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔